اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشورہ کیا کہ یہ نبی تمہارے جیسے ایک آدمی ہی تو ہیں، تو کیا تم خود دیکھنے کے باوجود جادو کے پاس جاتے ہو؟ نبی نے فرمایا، میرا رب آسمان اور زمین میں ہر بات کو جانتا ہے اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ بلکہ کافروں نے کہا جھوٹے خواب ہیں، بلکہ خود اس نبی نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہیں۔ اگر نبی ہیں تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں، جیسے پہلے رسولوں کو بھیجا گیا تھا۔ ان سے پہلے جو بستی ایمان نہ لائی ہم نے اسے ہلاک کر دیا، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی بھیجے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ تو اے لوگوں، علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ اور ہم نے انہیں کوئی ایسے بدن نہ بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھائیں، اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے تھے۔ پھر ہم نے اپنا وعدہ انہیں سچا کر دکھایا، تو ہم نے انہیں اور جن کو چاہا نجات دی، اور حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارا چرچا ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں جو ظلم کرنے والی تھیں، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم پیدا کر دی۔ تو جب انہوں نے ہمارا عذاب پایا تو اچانک وہ اس سے بھاگنے لگے۔ بھاگو نہیں اور ان آسائشوں کی طرف لوٹ آؤ جو تمہیں دی گئی تھیں، اور اپنے مکانوں کی طرف لوٹ آؤ، شاید تم سے سوال کیا جائے۔ انہوں نے کہا ہائے ہماری بربادی، بے شک ہم ظالم تھے۔ تو یہی ان کی چیخو پکار رہی، یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹے ہوئے بجھے ہوئے کر دیا۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب فضول پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم کوئی کھیل ہی اختیار کرنا چاہتے تو اپنے پاس سے ہی اختیار کر لیتے اگر ہمیں کرنا ہوتا، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں تو وہ اس کا دماغ توڑ دیتا ہے، تو جبھی وہ مٹ کر رہ جاتا ہے، اور تمہارے لیے بربادی ہے ان باتوں سے جو تم کرتے ہو۔ اور جو آسمان اور زمین میں ہیں سب اسی کی ملک ہے، اور جو اللہ کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں۔ رات اور دن اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، وہ سستی نہیں کرتے۔ کیا انہوں نے زمین میں سے کچھ ایسے معبود بنا لیے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہوں؟ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ضرور آسمان و زمین تباہ ہو جاتے۔ تو لوگوں کی بنائی ہوئی باتوں سے اللہ پاک ہے جو عرش کا مالک ہے۔ اللہ سے اس کام کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا جو وہ کرتا ہے، اور لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ تم فرماؤ تم اپنی دلیل لاؤ۔ یہ قرآن میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے اور مجھ سے پہلوں کا تذکرہ ہے، بلکہ ان کے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، تو وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وحی فرماتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تم میری عبادت کرو۔ اور کافروں نے کہا رحمان نے اولاد بنا لی ہے، وہ پاک ہے، بلکہ فرشتے عزت والے بندے ہیں۔ وہ کسی بات میں اللہ سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ صرف اسی کی شفاعت کرتے ہیں جسے اللہ پسند فرمائے، اور وہ اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔ اور ان میں جو کوئی کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے۔ ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں کھول دیا، اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اور زمین میں ہم نے مضبوط لنگر ڈال دیے تاکہ لوگوں کو لے کر حرکت نہ کرتی رہے، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ راستہ پالیں۔ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، اور وہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک گھیرے میں تیر رہے ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لیے دنیا میں ہمیشہ رہنا نہ بنایا، تو کیا اگر تم انتقال فرماؤ تو یہ دوسرے لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور ہم برائی اور بھلائی کے ذریعے تمہیں خوب آزماتے ہیں، اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو صرف ہنسی مذاق بنا لیتے ہیں۔ کیا یہ وہ آدمی ہے جو تمہارے خداؤں کو برا کہتا ہے؟ اور وہ کافر رحمان ہی کی یاد سے منکر ہیں۔ آدمی جلد باز بنایا گیا، اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو مجھ سے جلدی نہ کرو۔ اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب ہوگا؟
اگر کافر اس وقت کو جان لیتے جب وہ اپنے چہروں سے اور اپنی پیٹھوں سے آگ کو نہ روک سکیں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، بلکہ وہ قیامت ان پر اچانک آ پڑے گی تو انہیں حیران کر دے گی، پھر نہ وہ اسے رد کر سکیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور بے شک تم سے اگلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو جس عذاب کا مذاق اڑاتے تھے اسی نے ان کو گھیر لیا۔ تم فرماؤ رات اور دن میں رحمان کے عذاب سے تمہاری کون حفاظت کرے گا؟ بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ کیا ان کے کچھ خدا ہیں جو انہیں ہم سے بچا لیں گے؟ وہ اپنی ہی جانوں کی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کی ہماری طرف سے مدد و حفاظت کی جاتی ہے، بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو فائدہ اٹھانے دیا یہاں تک کہ زندگی ان پر دراز ہو گئی۔ تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں؟ تو کیا یہ غالب ہوں گے؟ تم فرماؤ میں تم کو صرف وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں اور بہرے پکار کو نہیں سنتے جب انہیں ڈرایا جائے۔ اور اگر انہیں تمہارے رب کے عذاب کی ہوا چھو جائے تو ضرور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ظالم تھے۔ اور ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو رکھیں گے تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ دیا اور روشنی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت دی، وہ جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے ڈرتے ہیں، اور یہ برکت والا ذکر ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، تو کیا تم اس کے منکر ہو؟ اور بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی اس کی سمجھداری دے دی تھی اور ہم اسے جانتے تھے۔ یاد کرو جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا یہ مجسمے کیا ہیں جن کے آگے تم جم کر بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے ہوئے پایا۔ فرمایا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں ہو۔ بولے کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا یوں ہی کھیل رہے ہو؟ فرمایا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں، اور مجھے اللہ کی قسم ہے تم پیٹھ پھیر کر جاؤ گے تو اس کے بعد میں تمہارے بتوں کی بری حالت کر دوں گا۔ تو ابراہیم نے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے بت کے کہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہنے لگے کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ بے شک وہ یقیناً ظالم ہے۔ کچھ کہنے لگے ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے ہوئے سنا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کہنے لگے تو اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ، شاید لوگ گواہی دیں۔ انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ ابراہیم نے فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا، تو ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ تو اپنے دلوں کی طرف پلٹے اور کہنے لگے بے شک تم خود ہی ظالم ہو۔ پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندھے کر دیے گئے اور کہنے لگے کہ تمہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم نے جواب دیا تو کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دیتا ہے اور نہ نقصان پہنچاتا ہے؟ تم پر اور اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان پر افسوس ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ بولے ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ ہم نے فرمایا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور انہوں نے ابراہیم کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے بنا دیا۔ اور ہم نے اسے اور لوط کو اس سرزمین کی طرف نجات عطا فرمائی جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا فرمایا اور مزید یعقوب یعنی پوتا، اور ہم نے ان سب کو اپنے خاص قرب والے بنایا، اور ہم نے انہیں امام بنایا کہ ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے ہیں، اور ہم نے ان کی طرف اچھے کام کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی، اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ اور لوط کو ہم نے حکومت اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات بخشی جو گندے کام کرتی تھی، بے شک وہ برے لوگ نافرمان تھے، اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ ہمارے خاص مقربین میں سے تھا۔ اور نوح کو یاد کرو جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے غم سے نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں کے مقابلے میں اس کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، بے شک وہ برے لوگ تھے، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب وہ دونوں کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب رات کو اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چھوٹ گئیں اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کر رہے تھے،
ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا، اور داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو تابع بنا دیا تاکہ وہ پہاڑ اور پرندے تسبیح کرتے، اور یہ سب ہم ہی کرنے والے تھے۔ اور ہم نے تمہارے فائدے کے لیے اسے ایک خاص لباس کی صنعت سکھا دی تاکہ تمہاری جنگ کی آنچ سے بچائے، تو کیا تم شکر ادا کرو گے؟ اور تیز ہوا کو سلیمان کے لیے تابع بنا دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اور کچھ جنات کو سلیمان کے تابع کر دیا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے، اور ہم ان جنات کو روکے ہوئے تھے۔ اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا سن لی، تو جو اس پر تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی، اور ہم نے اپنی طرف سے رحمت فرما کر اور عبادت گزاروں کو نصیحت کی خاطر ایوب کو اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کر دیے۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب صبر کرنے والے تھے اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے لائق لوگوں میں سے ہیں۔ اور ذوالنون کو یاد کرو جب وہ غضبناک ہو کر چل پڑے تو اس نے گمان کیا کیا ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے بے جا ہوا۔ تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی، اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ اور زکریا کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا فرمایا اور اس کے لیے اس کی بیوی کو قابل بنا دیا۔ بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں بڑی رغبت اور بڑے ڈر سے پکارتے تھے، اور ہمارے حضور دل سے جھکنے والے تھے۔ اور اس عورت کو یاد کرو جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی، تو ہم نے اس میں اپنی خاص روح پھونکی اور اسے اور اس کے بیٹے کو سارے جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ بے شک یہ اسلام تمہارا دین ہے، ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، تو تم میری عبادت کرو۔ اور لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو جو نیک اعمال کرے اور وہ ایمان والا ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں ہوگی، اور ہم اسے لکھنے والے ہیں۔ اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر حرام ہے کہ لوٹ کر نہ آئیں، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے اترتے ہوئے آئیں گے، اور سچا وعدہ قریب آ گیا، تو جبھی اس وقت کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظالم تھے۔ بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہیں، تم اس میں جانے والے ہو۔ اگر یہ معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، اور ان سب کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ جہنم میں ان کی گدھے جیسی آوازیں ہوں گی اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے۔ بے شک جن کے لیے ہمارا بھلائی کا وعدہ پہلے سے ہو چکا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے، اور وہ اپنی دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یاد کرو جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے، ہم اسے دوبارہ اسی طرح لوٹا دیں گے جس طرح ہم نے پہلے اسے بنایا تھا۔ یہ ہمارے اوپر ایک وعدہ ہے، بے شک ہم ضرور یہ کرنے والے ہیں۔ اور بے شک ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ بے شک اس قرآن میں عبادت کرنے والوں کے لیے کافی سامان ہے، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ تم فرماؤ مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو میں نے تمہیں برابری کی بنیاد پر خبردار کر دیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ تمہیں جو وعدہ دیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔ بے شک اللہ بلند آواز سے کہی گئی بات کو جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور میں نہیں جانتا کہ شاید وہ تمہاری آزمائش ہو اور ایک وقت تک کے لیے فائدہ دیتا ہے۔ نبی نے عرض کی اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور ہمارا رب رحمان ہی ہے جس سے ان باتوں کے خلاف مدد طلب کی جاتی ہے جو تم کرتے ہو۔